اقرار ولایت رسول خدا، رسول کی ولایت کا اقرار کرنا۔ وہ کیسے؟ کہ نبی کا احترام، نبوت کا عقیدہ تمہارے دلوں میں مضبوط ہونا چاہیے۔ مثال دے کے بیان کروں، رسول خدا کے سامنے رسول کے اصحاب بیٹھے ہیں، رسول خدا نے کہا میرے پیارے صحابیوں میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، ڈھونڈ کے لے کر آؤ۔ بعض صحابیوں نے کہا بھائی یہ کیسا رسول ہے جسے اپنے اونٹ کا ہی نہیں پتا، ہمیں بھیج رہا ہے کہ اونٹ ڈھونڈ کے آؤ۔ بالآخر گئے، بہت ڈھونڈا ادھر ادھر، لیکن کسی کو اونٹ ملا نہیں۔ کہنے لگے یا رسول اللہ بڑی دیر سے ڈھونڈ رہے ہیں لیکن اونٹ مل نہیں رہا۔ نبی نے فرمایا اچھا ایک کام کرو، فلاں راستے سے جاؤ، فلاں پہاڑی کے پیچھے ایک درخت ہے، اس درخت میں میرا اونٹ جا رہا تھا، اس کی رسی پھنس گئی ہے، وہیں پہ کھڑا ہے۔ ایک نے کہا کہ یا رسول اللہ جب پتا تھا تو اتنا ٹائم ضائع کیوں کیا ہمارا، کہ اونٹ کہاں ہے، رسی کہاں ہے اور کہاں پہ کھڑا ہے؟ کہ میں دیکھنا چاہتا تھا تم نے محمد کا کلمہ پڑھا ہے، محمد پہ یقین بھی ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں صرف کلمہ گو محمد پہ یقین نہیں رکھتا جب تک اس کی نبوت نظری مضبوط نہ ہو، اور جس کی نبوت اور ولایت نبوی مضبوط ہو وہ ٹوٹی ہوئی تلوار سے مصطفیٰ کا ایسے دفاع کرتا ہے جیسے مسلمان کعبے کا طواف کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن جس کی نبوت کمزور تھی، جیسے انہوں نے سنا کہ قتل محمد، اپنی جوتیاں سمیت محمد کو چھوڑ کے بھاگ کے چلے گئے۔ علی ابن ابی طالب کیوں رکے تھے؟ کیونکہ مولا کی ولایت نبوی مضبوط تھی۔ اور وہ کیوں بھاگ کے چلے گئے؟ کیونکہ کلمہ محمد پڑھا تھا لیکن یقین نہیں تھا، پھر بھی دل میں شک ہو پیدا ہوتا تھا کہ اللہ کا نبی ہے کہ نہیں ہے۔ کہیں نے کہا اگر یہ دنیا سے چلا گیا تو والعیاذ باللہ اس کی نبوت کا دعویٰ کیا تھا؟ جھوٹا تھا۔ اور تاریخ لکھتی ہے کہ جب بھاگے تو اتنے ان کے جوتے جمع ہو گئے کہ کوئی واپس لینے کے لیے بھی تیار نہیں تھا، کہ پتہ چل جائے گا کہ جوتے میرے ہیں تو نبی کو منہ کیسے دکھاؤں گا۔ تو تبھی ہم اس مولا کو مانتے ہیں جو کل کسی میدان سے بھاگا بھی نہیں تھا۔ یہ صفت علی ابن ابی طالب کی ہے جس کو لقب کرار ملا، غیر فرار ملا۔ کہتے نہیں مولانا رسول نے معاف کر دیا تھا۔ بھئی ہم نے کب کہا کہ معاف نہیں کیا تھا؟ لیکن تم یہ کیوں نہیں بتاتے بھاگے تھے؟ یہ کون سی بڑی بات ہے بھائی؟ کہتے نہیں بتاؤ کیونکہ رسول نے معاف کر دیا تھا۔ بھئی ہم نے کب کہا کہ رسول نے معاف نہیں کیا؟ لیکن قرآن جب ذکر کر رہا ہے کہ کچھ ایسے تھے جو نبی کو چھوڑ کے بھاگ گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن عبرت کی کتاب ہے۔ وَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، حضرت آدم نے ترک اولا کیا، اللہ نے معاف کیا، تو آپ کیا کہو گے؟ نہیں لوگوں کو نہیں بتاؤ آدم نے ترک اولا کیا کہ آدم کی توہین ہو جائے گی، FIR کٹ جائے گی۔ پھر پہلی FIR تو قرآن پہ کٹنی چاہیے بھائی۔ اللہ قصہ کیوں ذکر کر رہا ہے؟ تاکہ سیکھو اور قرآن سے عبرت لو۔ اگر وہ بھاگے تھے تو اس لیے بھاگے تھے کیونکہ مصطفیٰ پر پورا ایمان نہیں تھا۔ جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے وہ کبھی بھی میدان کو چھوڑ کے نہیں بھاگتا۔ اور تاریخ میں وہ یا علی ہے یا اولاد علی ابن ابی طالب ہے۔ ہاں یہ ایمان کہاں سے ملتا ہے؟ یہ ولایت عملی سے ملتا ہے کہ جس کی ولایت عملی مضبوط ہے وہ دنیا میں کیا رہتا ہے؟ المؤمن کا جبل الراسخ، مومن ایک مضبوط پہاڑ کی طرح کھڑا ہو جاتا ہے۔ اصحاب بدر بھی تو تھے، وہ نہیں بھاگے، اپنی جانوں کو قربان کیا۔ جناب حمزہ بھی تو تھے نا، ان کے ایمان کی یہ منزل تھی کہ شہید ہو کر چلے گئے لیکن میدان کو چھوڑ کے بھاگا نہیں۔ تبھی فرمایا اے انسان جانو کہ تمہارے اندر کہ تم نے اقرار کلمہ تو کیا ہے لیکن تمہارے وجود میں کیا وہ نبوت کا ایمان بھی موجود ہے کہ نہیں ہے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔